تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے اگلا حصہ خود لکھو، جسے تم تقدیر سمجھ رہے ہو، تقدیر کی جدائی سمجھ رہے ہو۔ دراصل وہ دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنے نصیب بدل لو۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعا پہ کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری دعا پہ کن فرما دیتا ہے۔ راستے سے نہ ڈرو، بے شک منزل ابھی دور ہے، مگر جس سے آس لگائی ہے وہ بھی تو رب کریم ہے۔ عشق کرنا گناہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ آپ اپنی ذات کو بھول کر کسی اور کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ سوچتے ہو ایک شخص ہے جو میرے قریب آ کر بھی دور چلا گیا، ابھی تو ٹھیک سے پیار بھی نہیں کی تھی، اسے بلانے کی نوبت آ گئی۔ لیکن سچ کہو تو عشق ہو جائے تو کسی کو بلانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی سے عشق کرتے ہو اور سامنے والا تمہارا دل بار بار توڑ رہا ہے تو سمجھ جانا اللہ نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ تم جسے عشق کرتے ہو اس سے بھی زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح تمہیں تمہارے محبوب کی بے وفائی سے دکھ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ تم اس کے بندے ہو اور تم اسے چھوڑ کر اسی کی بنائی ہوئی انسان کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دوں گا۔ تو مانگنے کی بجائے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو میں نے ہی بنایا تھا۔ عشق میں اگر محبوب بے وفائی کر کے تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جائے تو جانے دو، وہ تمہارا عشق ہے، جہاں گیا ہے وہاں سے وہ درد ملے گا جیسا درد اس نے تمہیں دیا تھا۔ وہاں سے بھی اللہ اس کا دل توڑے گا جس کے لیے اس نے تمہارا دل توڑا ہے۔ عشق میں دھوکہ جب ہو جائے تو سمجھ جانا یہیں سے اصل کہانی لکھی جائے گی۔ تمہیں تمہارا رب اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے وہاں بھیجتا ہے تمہارا رب جہاں سے اسے توڑا جائے گا، جہاں سے اسے درد کا احساس ہوگا، سچی محبت اور عشق کا احساس ہوگا، تمہارا کمی محسوس ہوگی۔ جتنا تم اپنے رب کو پکارو گے اتنا ہی جلدی یہ رشتہ پھر سے ٹھیک ہوگا، پھر دو دل ایک ہوں گے۔ اگر کسی سے عشق ہو جائے تمہیں ایک بات اچھے سے سمجھ لینا ہوگا، عشق اتنا آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں تو سب اچھا ہوتا ہے لیکن پھر ایک دم سے سب ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد یقین کا سفر، توکل کا سفر شروع ہوگا، اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، بہت تکلیفوں کے بعد، اپنوں کی دیے گئے ستموں کے بعد وہ عشق تمہیں حاصل ہوگا۔ میں تو کہتی ہوں محبت سے زیادہ عشق خوبصورت ہے، مانا کہ درد ہے پر اللہ بھی تو ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو سوچو رب کے اتنے قریب ہوتے، اگر عشق میں جدائی نہ ہوتا تو تہجد تک پہنچتے۔ جہاں لوگ راتوں کو آرام سے سوتے ہیں وہاں عشق کی جدائی، بچھڑے ہوئے محبوب کو پانے کے لیے تہجد تک جاتے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے، بچھڑے ہوئے یار کو پانے کے لیے، اور جب رب راضی ہوگا تب سب ٹھیک ہوگا، تمہیں تمہارے حصے کا خوشیاں بھی مل جائے گی اور رب کا ساتھ۔ زندگی میں کچھ بھی اللہ کی مرضی کے بنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے، یوں ہی نہیں انسان اس کی طرف جاتا، یوں ہی اچانک ہی کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ جب وہ تمہیں نہیں بلائے گا تمہیں سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے توفیق دی، تمہیں چنا ہے عشق کے لیے، تمہیں چنا ہے سجدوں کے لیے۔ اللہ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے تب جب اس کو تمہاری دعائیں قبول کرنی ہوتی ہیں، تمہاری دعا پہ کن فرمانا ہوتا ہے، اور بے شک اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ عبادت کی طاقت اور اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے، تبھی تو تمہارا دل سے اسی چیز کا خیال نہیں نکل رہا، تمہارا دل کا ایک ہی دعا پہ اٹک جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ اور اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعائیں بدل نہیں رہا تو جان لو کہ اللہ اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہاری منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟
اگر اللہ تمہارے دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہاری نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کا وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اپنی مانگی ہوئی دعا پر یقین رکھو، بے شک وہ رحیم ہے، رد نہیں کرے گا۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کا، یا پھر ادھوری کہانی ہو یا چاہے ناممکن کام، بس تم دعا کرتے رہو، وہ قادر ہے، ناممکن کو بھی ممکن بنانے والا ہے، تمہاری ادھوری کہانی کو بھی وہ پورا کرنے والا ہے، بس یقین سے دعا مانگتے رہو۔